اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان دنوں میں کرونائی دور سے گزر رہے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے سماجی فاصلے پیدا ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے چونکہ ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے۔ آپ میں سے کچھ طالب علم ایسے ہیں جو مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھ سے متعارف نہیں ہیں، تو سب کے لیے میں اپنا نام بتا دیتا ہوں۔ اخلاق احمد ساگر پنجاب کالج میں اپنی سروسز دے رہا ہوں گزشتہ 4-5 سال سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ میں بتاؤں گا یا بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آئے گی۔ میتھمیٹکس اور زوالوجی کے سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کا جو میرے پاس سبجیکٹ ہے وہ ہے پاک اسٹڈی، اور اس کا جو کوڈ ہے وہ 3-1 ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ کے اوپر۔ بی ایس زوالوجی اور بی ایس میتھمیٹکس دونوں۔ جو ہماری کورس آؤٹ لائن ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ کورس آؤٹ لائن ہماری کیا ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے اس سیمسٹر میں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریجنریشن آف مسلم سوسائٹی ان سب کانٹیننٹ۔ کہ بر صغیر پاک و ہند میں یا بر عظیم پاک و ہند میں جب مسلمان آئے تو کس طریقے سے ریجنریٹ ہوئے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی نشاط ثانیہ کی، کس طریقے سے وہ اکٹھے ہوئے، اور یہاں چونکہ کفرستان تھا اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد وار آف انڈیپینڈنس ہے، یہ آپ پڑھتے آئے ہیں وار آف انڈیپینڈنس کے حوالے سے۔ 1857 کی یہ جنگ آزادی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں ان ڈیٹیل۔ پھر ہم بات کریں گے آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے۔ جو خالق پاکستان بھی ہے، پاکستان کی تخلیق اس نے کی ہے، آل انڈیا مسلم لیگ نے۔ پھر ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہوگا لکھنؤ پیکٹ۔ اس کو ہم کہیں گے یہ 1906 سے 1947 تک، یہ 41 سال کا ٹائم پیریڈ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد لکھنؤ پیکٹ 1916 میں ہوا ہے۔ اس کے بعد خلافت موومنٹ ہے، یہ 1919 سے 1923 تک 4 سال کی ایک موومنٹ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے خطبہ الہ آباد کو یا الہ آباد ایڈریس ہے، علامہ اقبال کا 1930 میں یہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے 19 کانگریس رول، یا اس کو کانگریس منسٹریز بھی کہتے ہیں۔ یہ 1937 to 1939 ہے، یہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ ٹائم لائن کو آپ ذرا دیکھتے جائیے، ہم ٹائم لائن کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے لاہور ریزولوشن کو۔ ہم 1940 میں قرارداد لاہور کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کی سچویشن رہی ہے پاکستان بننے کے بعد، اس کو ہم دیکھیں گے اب تک، یعنی 1947 to 1929 2029 یا 2020 کر لیں گے۔
اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیموکریٹک کلچر آف پاکستان. یا اس کو ہم پولیٹیکل کلچر بھی کہہ سکتے ہیں. پولیٹیکل کلچر کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ ہماری آؤٹ لائن ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ہاں اس میں آخری ایک پوائنٹ ہے وہ ہے فورن پالیسی کا. فورن پالیسی آف پاکستان. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر جو کورس آؤٹ لائن ہے آپ کی، ریجنریشن آف مسلم سوسائٹی ان سب کانٹیننٹ، وار آف اور انڈیپینڈنس 1857، علی گڑھ موومنٹ، آل انڈیا مسلم لیگ، لکھنؤ پیکٹ یا میثاق لکھنؤ، خلافت موومنٹ یا تحریک خلافت، الہ آباد ایڈریس یا خطبہ الہ آباد. اس کے بعد ہے کانگریس رول یا کانگریس منسٹریز، کانگریس کی حکومت رہی. اس کے بعد لاہور ریزولوشن آئی. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پاکستان، اور پھر پولیٹیکل کلچر آف پاکستان، فورن پالیسی آف پاکستان. یہ ہماری آؤٹ لائن ہے. لیکن آج کے دن میں پہلا لیکچر جو ہمارا ہے وہ ہے آل علی گڑھ موومنٹ کے اوپر. ہم علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے آج بات کریں گے. جب 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی شکست ہوئی اور بری طرح شکست ہوئی، اس وقت مسلمان دلی جو ہے خاص طور پر اجڑ گیا اور دلی کی مساجد بند ہو گئیں، لاک ہو گئیں، لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا، لوگوں کے کاروبار پر قبضہ کر لیا گیا، اور کنویں جو ہے وہ لاشوں سے بھر گئے. مسلمان خواتین نے جانیں اپنی خودکشی کی اور جانیں دے دی، اور بہت سارے لوگوں کو یعنی قید کر لیا گیا. دلی جو ہے وہ اجڑ گیا مکمل طور پر مسلمانوں کے حوالے سے. وہ شہر جس پر مسلمانوں نے آلموسٹ 1000 سال حکومت کی تھی، وہ شہر مسلمانوں کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا. اس حالات میں یا ان حالات میں جو مسلمان بری طرح پس رہے تھے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، علمی طور پر، ادبی طور پر اور سیاسی طور پر، تو ایک شخصیت نے جنم لیا. موجود وہ تھی لیکن اس نے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا. ان کا نام ہے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان جو ہیں وہ روح رواں ہیں علی گڑھ موومنٹ کے، اور ان کو نہ صرف انگریزوں کے ہاں ایک اہمیت حاصل تھی. یہ 1817 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1898 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں وہ 40 سال کے تھے، اور جج تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے، برٹش کے، اور جج کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. اور جب مسلمانوں نے انگریزوں پر حملہ کیا، یا یہاں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، سب نے مل کر آخری دھکا دینے کی کوشش کی انگریزوں کو، لیکن پھر وہ اس میں پسپا ہو گئے، ناکام ہو گئے. اس دوران سر سید احمد خان نے کافی سارے انگریز افسروں کی جانیں بچائیں، اپنے گھر میں ان کو جگہ دی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بڑا ایک کام کیا وہ تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند. یہ سوال آپ کو 6 طرح آ سکتا ہے، یا کم از کم 3 طرح آئے گا. 6 طرح اس طرح آئے گا کہ پہلا اس سوال کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشنل سروسز آف علی گڑھ موومنٹ، AGM اس کو ہم کہیں گے. اسی طرح آ سکتا ہے پولیٹیکل سروسز آف علی گڑھ موومنٹ. پھر ایک سوال اور طریقے سے آ سکتا ہے، وہ ہے لٹریری سروسز آف، یہاں پر ٹھیک ہے. 3 طریقے سے اس طرح یہ سوال آئے گا. اور علی گڑھ موومنٹ کی جگہ سر سید احمد خان لگا دیا جائے، ایجوکیشنل سروسز
بائے سر سید احمد خان. اور اسی طرح یہ اگر ہم اس کو پوری طرح دیکھیں تو 6 مختلف طریقوں سے یہ سوال آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے. شارٹ کویشچن کے طور پر آ سکتا ہے, لانگ کویشچن کے طور پر آ سکتا ہے. لہٰذا میں بات کر رہا تھا کہ سر سید احمد خان نے نہ صرف ایک بڑا کام کیا کہ انہوں نے جو لٹریری سروسز سے اپنا آغاز کیا, اس سے پہلے وہ کتابیں لکھ چکے تھے. خاص طور پر انہوں نے آثار السنادید کے نام سے ایک بک لکھی تھی, آثار السنادید. یہ کتاب دلی کے بلڈنگز کے حوالے سے ہے, تاریخی کتاب ہے. ایز اے مورخ کے طور پر, ہسٹورین کے طور پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. لیکن جس کتاب کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں وہ ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند. رسالہ اسباب بغاوت ہند. اس میں وہ بتاتے ہیں, یہ انگریزی اردو دونوں زبانوں میں ہے. اس میں انہوں نے یہ 500 کی تعداد میں چھپی تھی یہ کتاب. اس کتاب میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی انگریزوں کو کہ مسلمانوں یا سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں, بر صغیر کے جو لوگ ہیں, یہ تمہارے خلاف بغاوت کرتے ہی رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ بغاوت یہ ختم ہو جائے گی, بغاوت ہوتی رہے گی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انگریزوں کو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں آئے, آپ 5000 لوگ وہاں سے لے کے آئے ہیں اور یہاں آگے حکمرانی شروع کر دی ہے. آپ نے یہاں کے لوگوں کو اقتدار میں حصہ نہیں دیا, یہاں کے لوگوں کو الیکشن کے پروسیس میں شامل نہیں کیا, یہاں کے لوگوں کو پاور شیئرنگ میں حصہ دار نہیں بنایا, یہاں کے لوگوں کو تعلیمی سطح پر, سیاسی سطح پر بیکورڈ رکھا ہے, زیادہ لوگوں کو بے حال کر دیا ہے. اس وجہ سے لوگ تمہارے خلاف اٹھتے رہیں گے. جہاں انہوں نے انگریزوں کو یہ ایک ویک اپ کال دی, وہاں انہوں نے مسلمانوں کو بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے جو پہلا باقاعدہ ادارہ بنایا اس کا نام تھا گلشن اسکول. یہ ساتھ ساتھ میں نے اس لیے کہا کہ یہ لٹریری سروسز, ایجوکیشنل سروسز اور پولیٹیکل سروسز اکٹھی ان کی چلتی رہیں گی. انہوں نے جو پہلا کام باقاعدہ طور پر ادارہ بنا کے کیا ہے وہ ہے گلشن اسکول. یہ 1859 میں بنا ہے اور یہ مراد آباد میں بنایا ہے. یہ ادارہ اب بھی موجود ہے یو پی میں. یہ سارا جو کام ہوا ہے یو پی میں ہوا ہے. یو پی اتر پردیش کہتے ہیں. چائنا کے ساتھ یہ ریاست ہے, 200 ملین آبادی ہے ایسی. 200 ملین کا مطلب ہے کہ پاکستان جتنی آبادی ہے, یعنی 20 کروڑ آبادی کی یہ ریاست ہے. اور اتر کہتے بھی شمال کی طرف کو, اور پردیش ریاست کو کہتے ہیں. وہ ریاست جو شمال کی طرف ہو, یہ چائنا کے ساتھ لگتی ہے ریاست. کشمیر کے ایک حوالے سے جو آج کل ایشو چل رہا ہے لداخ کا, اس کے ساتھ خطی ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایریا تھا, یہاں سے ہی تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا. یہ الگ بات ہے, بدقسمتی کی بات ہے, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی, سب سے زیادہ خدمات انجام دی, وہ ہندوستان میں رہ گئے. لہٰذا پہلا جو باقاعدہ اسکول بنایا یہاں پر اردو, عربی, فارسی اور انگریزی تعلیم دی جاتی تھی. یعنی مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف متعارف کروایا گیا. اس زمانے میں سر سید احمد خان کو کافر اعظم کہا جاتا تھا. یہ کافر ہے, مسلمانوں کو انگریزی پڑھاتا ہے. لہٰذا آج اگر ہم دیکھیں, اگر سر سید یہ کام نہ کرتے تو ہم کہاں ہوتے. اس کے بعد یہ مراد آباد اسکول بنانے کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ ان کی پوسٹنگ وہاں پر تھی, وہ آرام سے اس ادارے کو لک آفٹر کر سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جو دوسرا ادارہ بنایا وہ ہے وکٹوریہ اسکول. یہ غازی پور میں بنایا ہے 1863 میں, اور یہیں پر ایک اور ادارہ بنایا تھا سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے, وہ بھی اسی سال میں بنایا. بس یہ 1-2 سالوں کا اس میں فرق ہے. یہ بھی غازی پور میں بنا ہے. یہ ادارہ بنیادی طور پر ریسرچ کا ادارہ تھا. اس نے انگریزی کتابوں کو اردو میں اور اردو کتابوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا. بنیادی وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کو یہ بتانا کہ انگریز کس طریقے سے ہمارے اوپر حکمران ہوئے ہیں, اور انگریزوں کو یہ بتانا کہ ہمارے ساتھ جو نفرت کرتے ہو مذہب کی بنیاد پر, ہمارا مذہب نفرت کی بنیاد پر نہیں ہے, ہمارا مذہب محبت کی بات کرتا ہے. اس وجہ سے ہم نفرت کی بنیاد پر, تعصب کی بنیاد پر کچھ نہیں کرتے. نہ تعصب کی بنیاد پر ہماری آپ کے ساتھ لڑائی ہے, مذہبی لڑائی نہیں ہے, بنیادی طور پر پولیٹیکل وار ہے. اس کے بعد جو انہوں نے اگلا ادارہ بنایا وہ ایجوکیشن سوسائٹی بنائی ہے, ایجوکیشن کمیٹی بنائی.
1870 میں یہ ادارہ بنایا۔ یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ سر سید غالب کو، مرزا اسد اللہ خان غالب کو اپنے چچا کہا کرتے تھے، چچا غالب کہتے تھے۔ غالب کے کہنے پر ہی، چونکہ غالب نے دلی کا اجڑنے کا پورا احوال لکھا ہے اپنے خطوط میں، اور غالب کے کہنے پر ہی سر سید نے ایجوکیشن کا جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ ساری ایجوکیشن کی تحریک جو ہے نا، اس کا آغاز کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اپنے پاؤں پر پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تھا 1869 میں جب غالب کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہرحال سر سید اپنا کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد سر سید نے آگے ہیں علی گڑھ میں، جس کا نام، جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا علی گڑھ کا۔ علی گڑھ مرکزی شہر ہے، اس وقت وہ ڈویژن لیول کا شہر ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو پہلا ادارہ بنایا وہ 1875 میں بنایا ہے، اور اس کا نام تھا محمڈن اینگلو اورینٹل کالجیٹ اسکول، جس کو ہم کہتے ہیں MAO کالج، محمڈن اینگلو اورینٹل کالجیٹ اسکول، یعنی کہ کالج اسکول تھا، ہائی اسکول بنایا تھا، اور لیکن یہ تھا کہ وہ کالج لیول تک بنانا چاہتے تھے۔ 2 سال کے بعد ہی سر سید نے اس کو کالج کا درجہ دلوا دیا۔ یہ جو MA کالج ہے یہ 1875 میں بنا ہے، یہ 24 مئی ہے یہاں پر، 24 مئی 1875، 24 مئی کو ان کے بیٹے کی سید محمود کی سالگرہ بھی تھی، اور وہ اس سال میں 1870 میں بیرسٹر بن چکے تھے۔ جب ابھی قائد اعظم علامہ اقبال پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب سر سید کے بیٹا جو ہے وہ بیرسٹر بن کے باقاعدہ طور پر یہاں آ گیا تھا۔ MA کالج نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، 1857 کی جنگ آزادی اور پھر 1875، ان تقریباً 20 سالوں میں صرف 20 مسلمان ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ہے، یعنی BA کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 740 ہندو ہیں جنہوں نے BA کیا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک بھی نہیں تھی۔ تو سر سید نے جو کام کیا کہ لوگوں کو کالج لیول کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد 1886 میں سر سید نے اگلا ادارہ بنایا۔ اس کا نام آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس رکھا۔ اور یہ بھی علی گڑھ میں بنا ہے۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو پورے ہندوستان میں یا پورے بر صغیر میں اس طرح کے ادارے بنائے جائیں جس طرح کہ علی گڑھ میں بنایا گیا ہے، اسی طرح کا ڈسپلن ہو، اسی طرح کی یونیفارم ہو، اسی طرح کی لینگویج ہو، اسی طرح کا سلیبس ہو، اسی طرح کا نظم و ضبط ہو، کہ پتہ چلے کہ مسلمان بچے جو ہیں وہ اس لیول کے ہیں۔ علی گڑھ میں جو پڑھنے والے لوگ تھے وہ ایک سٹینڈرڈ تھا، ایک برانڈ تھا، جس طرح آج کل پنجاب کالج برانڈ ہے، ادروائز بہت سارے کالجز برانڈ ہیں۔ تو اس زمانے کا جو برانڈ ہے وہ سر سید احمد خان کا قائم کردہ ادارہ محمڈن ایجوکیشنل کالج تھا، یا محمڈن اینگلو اورینٹل کالج تھا، اور پھر اس کا نام MAOE ہو گیا۔ لہذا اس میں پورے ہندوستان سے ایجوکیشنسٹ جو ہے ان کو اکٹھا کیا جاتا تھا، کانفرنس ہوتی تھی، پورے سال کی ایک پلاننگ ہوتی تھی کہ اگلے سال میں کہاں کہاں وزٹ کرنے ہیں، کہاں کہاں لوگوں کو بتانا ہے، جا کے جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ادارے بنا رہے ہیں ان کو اس سسٹم کے اندر لانا ہے، اور پھر پچھلے سال کی کارکردگی جو ہے اس کو اس کے سامنے رکھا جاتا تھا کہ کتنے ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں، کتنے باقی رہ گئے۔ ہر سال کے بعد اس کی ایک میٹنگ ہوتی تھی، اور ہر سال کی میٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ پلیسز پر بھی ہوتی تھی۔ یہی جو ادارہ ہے اس نے آگے چل کے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی 1906 میں۔ تو یہاں پر ان کی جو
یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو سر سید نے بنائے ہیں. جو انہوں نے بکس لکھی ہیں ان میں 2 کتابوں کا ذکر میں نے کر دیا ہے. اثار و سنادید لکھی ہیں, اس کے بعد رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا ہے, پھر انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے تفسیر احمدیہ کے نام سے, پھر خطبات احمدیہ لکھا ہے, بہت خوبصورت کتاب ہے خطبات احمدیہ جو ان کی خطبات ہیں. اس کے بعد انہوں نے تبیین الکلام کے نام سے ایک بک لکھی ہے. تبیین الکلام جو ہے وہ بائبل اور قرآن کے درمیان جو مشترک تعلیمات ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے, اور یہ بڑا کام ہے کیونکہ ہندو جو ہیں وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے انگریزوں کے پاس, اور جا کے ان کو بتاتے تھے کہ مسلمان تو تمہارے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں, مسلمان تو عیسی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تبیین الکلام لکھ کے خاص طور پر سر سید نے یہ بہت بڑا کام کیا. انہوں نے انگریزوں کو یہ بتانے کی کوشش کی, بلکہ بتایا کہ ہندوؤں کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, حال البتہ مسلمانوں کا آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے. مسلمان بھی تمام انبیاء کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو احترام دیتے ہیں, حضرت مریم علیہ السلام کو احترام دیتے ہیں, اور بے نہیں ہم لوگ اسی طرح کے ماننے والے ہیں تمام انبیاء کے جس طریقے سے آپ ماننے والے ہیں. اس لیے انہوں نے جہاں پر سیاسی بنیاد پر پھر بہت بڑا ایک کام کیا 1867 میں سر سید نے. سیاسی طور پر 1867 میں سر سید تقسیم کے خلاف تھے. سر سید سیاسی سرگرمیوں کے اس حد تک خلاف تھے جس طرح کی سیاسی جماعت بنائی جائے. اس لیے جب 1885 میں 1885 میں آل انڈیا کانگریس بنی تو سر سید نے سب سے زیادہ مخالفت کی, مسلمانوں کو کہا کہ آپ کانگریس میں شامل نہ ہوں. سیاسی طور پر وہ فعال کردار ادا نہیں کرنا چاہتے تھے, سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے, سیاسی تعلیم کی طرف ان کا رجحان تھا لیکن سیاسی جماعت کی طرف رجحان نہیں تھا. ایک بنیادی فرق تھا کہ وہ کوئی پاور پالیٹکس کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے. اس وجہ سے 1867 سے پہلے سر سید کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک دلہن ہے اور مسلمان اور ہندو اس کی 2 آنکھیں ہیں. لیکن 1867 کا جو اردو ہندی تنازع تھا اس نے سر سید کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں, 2 قومی نظریے کی بنیاد بنا. اس سے پہلے 2 قومی نظریہ آ چکا تھا. حضرت خواجہ جو مجدد الفسانی ہے, خواجہ احمد سرندی, انہوں نے یہ فلسفہ بہت پہلے دے دیا تھا, 1665 میں دے دیا تھا, مطلب بہت پہلے, آلموسٹ 200 سال پہلے کی بتا دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں. یہ دونوں کی ہیروز, دونوں کی تعلیمات, دونوں کی شادی کی رسومات, دونوں کی فوتیدگی کی رسومات الگ الگ ہیں. اس وجہ سے بنیادی طور پر دونوں الگ الگ قومیں ہیں. لیکن سر سید نے 1867 میں یہ مانا کہ واقعتاً مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں, اور اس لیے سر سید کو پاکستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے کہ سر سید جو ہے واقعتاً پاکستان کے بانی تھے. کہ اگر وہ 2 قومی نظریہ نہ دیتے, اگر وہ 2 نیشن تھیوری کی طرف نہ جاتے یا 2 نیشن کانسیپٹ کی طرف نہ جاتے تو شاید آگے چل کے مسلمان کانگریس سے الگ نہ ہوتے یا مسلم لیگ کے طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی ایمرج نہ کرتے. اس وجہ سے جو ان کی تعلیمات ہیں, جو ان کی کتابیں ہیں, انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ الگ الگ قوموں کو سمجھتے تھے. اس بنیاد پر ہی انہوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر اردو پڑھائی, فارسی پڑھائی اور عربی پڑھائی, 3 زبانوں کے اوپر عبور حاصل کیا, لیکن ساتھ ساتھ انگریزی بنائی. اب جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1898, پیک ٹائم ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ ابھی اپنے پاؤں پر مکمل طور پر کھڑی ہو گئی ہے. انہوں نے ایک بہترین ٹیم بنائی, ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ جو انہوں نے ادارہ بنایا وہ آج بھی موجود ہے. 1920 میں یعنی 1920 میں اس ادارے کو علی گڑھ یونیورسٹی کا نام دیا گیا. وہ جو ان کا خواب تھا کہ علی گڑھ کو جو ایم اے ہائی اسکول ہے کالج بنے, کالج سے یونیورسٹی بنے, تو یونیورسٹی بنی ہے 1920 میں. نواب محسن الملک, نواب وقار الملک جو ان کے ساتھی تھے, مولانا عطاف حسین حالی جیسے لوگ ان کے ساتھی تھے, مولانا اسد موہانی جیسے ان کے ساتھی تھے, ڈپٹی نذیر احمد جیسے لوگ ان کے ساتھی تھے, مولانا محمد علی جوہر, مولانا محمد علی, مولانا شوکت علی, یہ سارے لوگ جو ہے سر سید کی موومنٹ سے لنک کر کے آئے تھے. صرف قائد اعظم اور علامہ اقبال 2 شخصیات ایسی ہیں جو باقاعدہ طور پر علی گڑھ میں پڑھے نہیں ہیں. باقی تو تمام ہندوستان کی جو موومنٹ ہے اس کے جتنے لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, سر سید کی یعنی فکر کے آگے بڑھانے والے تھے. جب یہ علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی, آج اس یونیورسٹی میں
20,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. یعنی آج سر سید کو وہاں یاد کیا جاتا ہے. ابھی 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے، قائد اعظم کی تصویر اتار دی تھی ہندوستانی گورنمنٹ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے، تو علی گڑھ کے طلبہ نے پورے شہر کو بلاک کر دیا. 1 ہفتہ بلاک رکھا، اس کے بعد تصویر کو واپس لگا دیا گیا. کتنی محبت کرتے ہیں وہ پاکستان سے، بانی پاکستان تھے، اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آج اتنی ہم محبت کرتے ہیں، شاید وہ ہم سے کئی گنا زیادہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید نے جو فکر دی تھی، وہ فکر جب تک وہ ادارہ قائم ہے وہ فکر بھی قائم رہے گی. جو انہوں نے ایجوکیشنل، لٹریری اور پولیٹیکل سروسز دیں اور جو شعور دیا اس زمانے میں جب شعور کی کمی تھی، وہ شعور آج ہمارے کام آ رہا ہے. آج بہت سارے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، شاید سر سید کے ہی پیٹرن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ سر سید اور علی گڑھ جو ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا. ان میں سے جس کا بھی نام آئے گا دوسرے کا نام از خود آ جائے گا. جو سوال بھی اس میں سے آئے گا، ظاہری بات ہے آپ لوگ انٹر میں اس کو پڑھ چکے ہیں، 9th 10th میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ذرا تھوڑا سا ایڈوانس لیول پر آپ نے اس کو مطالعہ کرنا ہے. دعا کرتا ہوں کہ آپ اس جتنا بھی ہم نے ٹاپک پڑھا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور آپ اس کو بہتر کرنے کے لیے مزید جتنی آپ کی کوائریز ہیں، کچھ کویشچنز ہیں، اگر وہ ٹیم پر لینا چاہتے ہیں تو بھی، اگر وہ کسی بھی ڈسپلن میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، اپنے کویشچنز ریز کریں، اپنی کوائریز دیں تاکہ ہم آپ کو بہتر انداز میں سیٹسفائی کر سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنا کی شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے تمام اہل خانہ کا خاص طور پر خیال رکھے. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.